السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف الرحمن اور آپ دیکھ رہی ہیں بہترین یوٹیوب چینل۔ ماحول میں موجود گرد و غبار اور آلودگی کے باعث ہر دوسرا شخص چینتا اور گلے کے مسائل کا شکار نظر آتا ہے۔ کچھ موسم بھی الرجی میں اضافہ کا وجہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر کئی علاقوں میں موسم بہار میں پولن الرجی سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کسی کو دھول سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو جانوروں سے، کسی کو خوراک سے ہوتی ہے۔ تاہم الرجی کا مسائل موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتا ہے اور سردیوں کا نزلہ زکام مختلف بیماریوں اور بخار کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری پانی اور سیوریج کی ناقص صورتحال سانس اور جلد کی الرجی کا بھی وجہ بنتی ہیں۔ جب آپ کے جسم کا مدافعتی نظام ایسے عوامل یا اجزاء کے خلاف رد عمل ظاہر کرتا ہے تو جسم کو ایک الرجک ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولن کو الرجی کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فوڈز اور ادویات کے استعمال سے بھی الرجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے والے پالتو جانور جیسے کہ کتوں اور بلیوں کو بھی چھونے سے الرجی لاحق ہو سکتی ہے۔ الرجی کی وجہ سے بہت سی طبی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان علامات میں سب سے عام علامت جسم کی مختلف اعضاء پر خارش ہونا ہے۔ کچھ افراد کو الرجک ری ایکشن کی وجہ سے چھینکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے الرجی کے علاج کے لیے مختلف ادویات تجویز کی جاتی ہیں۔ یہ ادویات کچھ افراد کے لیے مضر صحت بھی ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ادویات کے استعمال کے بعد کی امکانات ہوتی ہے کہ مضر صحت اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الرجی کی علامت: الرجین پر رد عمل عام طور پر ہلکے اور قابل انتظام ہوتے ہیں۔ آنکھ کو کان، ناک اور گلے سے متعلق الرجی سے وابستہ کچھ عام علامات یہ ہیں: پانی سے بھری آنکھیں اور خارش، ناک سے بے رنگ مادے کے ساتھ ناک بہنا، کان بند ہونا جس کے نتیجے میں کان میں درد ہو سکتا ہے، کانوں میں خارش، بار بار چھینکیں آنا، منہ کی اوپری سطح پر خارش، کھانسی، گلے میں خارش، سانس میں کمی، سر درد، تھکاوٹ اور چڑچڑاپن، روزمرہ کی سرگرمیاں انجام دینے میں عام تکلیف۔ بہت ہی کم صورتوں میں الرجک رد عمل سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر الٹی، چکر آنا، سانس لینے میں دشواری، سینے کے جکڑن اور گڑگڑاہٹ۔ اس طرح کی الرجک رد عمل کے لیے فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوڈ الرجی: فوڈ الرجی میں کھانے پینے کے ذریعے جسم میں کوئی ایسی پروٹین داخل ہو جاتا ہے جسے جسم قبول نہیں کرتا اور اس کے رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو انڈے کھانے کے بعد الرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بچوں میں پائی جانے والی فوڈ الرجی کی سب سے عام قسم مونگ پھلی سے ہونے والی الرجی ہے۔ فوڈ الرجی کی علامات میں سوجن، چچک، متلی اور تھکاوٹ جیسے علامات شامل ہیں۔ کسی بھی شخص کو یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے کہ یہ رد عمل فوڈ الرجی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی غذا کے کھانے کے بعد شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوری طور پر معالج سے رابطہ کریں۔ فوڈ الرجی کے لیے اب تک کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا، لہٰذا احتیاط تدابیر کے تحت الرجی کے باعث بننے والی خوراک متاثر شخص کو نہ دی جائے۔ موسمیاتی الرجی: الرجی کی ایک قسم موسمیاتی الرجی ہے۔ اس سے متاثر مریضوں کی تعداد مختلف موسموں میں بڑھنے لگتی ہے۔ پولن الرجی: پولن الرجی کا سیزن فروری کے آخر ہفتے سے لے کر مئی تک جاری رہتا ہے۔ اس الرجی کا سبب ہوا میں زرد دانوں کی مقدار بنتی ہے۔ یہ زرد دانے جب حساس لوگوں کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو جائے تو مختلف علامات کا سبب بنتے ہیں۔ برسات کی الرجی: یہ الرجی جولائی سے ستمبر کے دوران حساس جسم رکھنے والے افراد پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس الرجی کے سبب موسم میں موجود نمی اور اس میں موجود ذرات ہوتی ہیں۔ موسم گرما کی الرجی: موسم گرما کی الرجی جون اور جولائی کے دوران ہوتی ہے۔ اس الرجی سے متاثر افراد سانس کی بیماری اور دیگر امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما کی الرجی: عام طور پر سردی کی الرجی کی علامات میں نزلہ زکام اور بخار جیسی کیفیات شامل ہے۔ سردی کی الرجی کے سیزن ٹھنڈی اور سرد ہواؤں اور روئی کی کاشت کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ موسمیاتی الرجی کی مجموعی علامات میں نزلہ بہنا، آنکھوں کا سوج جانا اور خون جم جانا شامل ہے۔ مریض اگر شدت اختیار کر جائے تو معالج سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بروقت الرجی پر قابو پایا جا سکے۔ اسکن الرجی: اسکن الرجی کا سبب براہ راست الرجین ہی بنتی ہیں۔ اسکن الرجی میں مریض کے جلد پر خارش، دانے یا جلد جل جانے جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مریض کا ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جلد الرجی کے مختلف اقسام یہ ہیں: ریشز،
ریشز جسے خارشی بھی کہا جاتا ہے جب جسم یا جلد پر اپنا رنگ دکھاتی ہے تو متاثر شخص بے چین ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس الرجی میں مریض کی جلد سرخ ہو جاتی ہے یا ریشز والی ایریا پر خارش اور سوجن آ جاتی ہے۔ ایگزیما، اس مریض کے آغاز میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور اس پر خارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پنسیاں بنتی ہیں جن میں سے مواد رستا ہے اور جلد کی رنگت بدوظ ہو جاتی ہے۔ جلد کی سوزش، اس صورت میں کسی خارجی مادے کے حملے کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے یا پھر جلد پر خارش ہونے لگتی ہے۔ گردن میں سوجن، اس صورت میں مریض کی گردن اور گلے پر سوجن آ جاتی ہے یا وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے الرجی ہونا، شہد کی مکھیاں، چھوٹے بڑ اور کاٹنے والی چونٹیاں، فائر آنٹس ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جن کے کاٹنے سے انسانی جسم میں الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کیڑے مکوڑے ایسے بھی ہیں جو کاٹتے نہیں لیکن پھر بھی الرجی کی وجہ بن جاتی ہیں۔ ان میں لال بیگ اور مٹی میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ یہ سال بھر رہنے والی الرجی اور استھما کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں علاج کو۔ الرجی کے انتظام کے لیے استعمال کیے جانے والے علاج کے کچھ طریقوں میں شامل ہیں۔ اینٹی ہسٹامائن دوائی جو الرجی کی علامت کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ تازہ ترین اینٹی ہسٹامائن دوائی سائیڈ افیکٹ اثرات کا سبب نہیں بنتے جیسے نیند آنا یا ناک اور گلے کا ضرورت سے زیادہ خشک ہونا۔ ڈائٹ کو کنٹرول کریں۔ الرجی کے انجیکشن یا الرجی کے قطرے زبان کے نیچے شدید الرجی کی صورت میں ہیں۔ ان طریقوں کو امیونو تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مریضوں کو دھیرے دھیرے الرجین قوت فراہم کرتا ہے۔ ان کی الرجی کے علاج میں مدد کرتی ہیں۔ آپ کو گھریلو کام کرنے کے دوران کچھ احتیاط تدابیر پر عمل کرنا ہوگا جو آپ کو الرجین سے دوچار کرتی ہے، جیسے گھر کے ارد گرد دھول اڑاتے وقت ماسک پہننا، آپ کو سڑن اور پھپھوندی کے ذرائع سے چھٹکارا حاصل کرنے، اس کمرے سے قالینیں ہٹائیں جہاں پر آپ سوتے ہیں، گھر کے آس پاس پالتو جانور ہونے کی صورت میں خاص خیال رکھنے، ایئر پیوریفائر لگائیں، ایئر کنڈیشن سسٹم میں ایئر فلٹر کو باقاعدگی سے تبدیل کرتے رہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔